یہ خاص شبہات کا جو یہ خاص مفہوم ہے اس سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ اس خاص سیاق میں فتنے کی قسم کے طور پہ شبہ کسے کہتے ہیں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مفتاح دار السعادہ کے اندر ان شبہات کا تعارف کرواتے ہوئے بہت آسان الفاظ میں ان کو بیان کر دیا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الشبہۃ وارد یرد علی القلب یحول بینہ وبین انکشاف الحق لہ۔ کہتے ہیں کہ شبہ کوئی بات یا کوئی خیال یا کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کے دل پہ دستک دیتی ہے، تو پھر اس کے بعد انسان کے دل اور حق بات کے اس کے دل پر منکشف ہونے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ کوئی بھی بات، کوئی بھی جملہ، کوئی بھی خیال، کوئی بھی ایک کمنٹ، کوئی تبصرہ یا کوئی بہت بڑی تحقیق، کوئی بہت بڑا لیکچر، کوئی بھی چیز ایسی وارد یرد علی القلب جو کسی انسان کے دل تک پہنچتا ہے، دل پہ دستک دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بات حق بات کے اس دل پر واضح ہونے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے، اسے شبہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شبہ وہ چیزیں ہیں یا شبہات وہ چیزیں ہیں جو حق بات کو حق دکھائی دینے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، باطل کو باطل دکھائی دینے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ آدمی کو حق باطل نظر آنے لگتا ہے، یا حق کے حق ہونے کا یقین آدمی کے پاس باقی نہیں رہ جاتا، یا آدمی کو باطل حق نظر آنے لگتا ہے، یا باطل کے باطل ہونے کا یقین آدمی کے اندر باقی نہیں رہ جاتا، یا فتنہ یوں بھی ہوتا ہے کہ حق اور باطل کچھ ایسے مل جاتا ہے کہ اس کی تمیز کرنے کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ دیتا ہے ایک انسان کو، جو نور بصیرت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اللہ نے جو کہا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی وہ صلاحیت تمہیں عطا کرے گا۔ اس نور بصیرت کو کمزور کر دینے والی چیز یہ شبہ ہوا کرتا ہے۔ شبہ یا شبہات وہ باتیں، وہ چیزیں جو آپ کے سامنے حق بات کی سمجھنے یا باطل کو باطل سمجھنے کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں، اس کو ہم شبہات کہتے ہیں۔ اب یہ شبہات کہاں سے آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، اس کی تفصیل پہ ہم بات کریں گے، لیکن یہ شبہات انسان کو کیسے متاثر کرتے ہیں تو اس کا اثر یوں ہوتا ہے کہ انسان یا تو جس بات کو حق سمجھتا تھا اب اسے حق نہیں سمجھتا، باطل سمجھ بیٹھتا ہے، یا حق ہونے کا یقین تھا اب اسے اس پہ شبہ ہونے لگتا کہ واقعی حق ہے کہ نہیں ہے، یا پھر آدمی نے حق ابھی سمجھا نہیں، حق کو پہچان رہا تھا لیکن یہ شبہ ایسی رکاوٹ بن جاتا ہے کہ وہ آدمی اس میں الجھ جاتا ہے، حق بات تک پہنچ ہی نہیں پاتا، یا حق بات اس کے دل میں گھر کر نہیں پاتی۔ یا دوسری طرف باطل کا معاملہ، شبہ کیا کرتا ہے، ایک آدمی کے دل میں پتا تھا، بات معروف تھی کہ یہ باطل ہے، یہ گمراہی ہے، یہ غلطی ہے، لیکن شبہ آنے کے بعد وہ شبہ اس باطل کو حق بنا دیتا ہے، وہ باطل باطل نہیں رہ جاتا اس کی نظر۔ یا پھر آدمی کو اس کے باطل ہونے کا جو یقین تھا اس کا وہ یقین متزلزل کر دیتا ہے، اس کا وہ یقین متزلزل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور باطل کا فرق سمجھایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نور بصیرت انسان کو عطا کیا تھا کہ تم اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو پھر یہ بصیرت تمہیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی طرف لے کر جائے گی۔ یہ ساری چیزیں کمزور پڑ جاتی ہیں، ایک شبہ آ کر اس سارے خیر کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کو ہم شبہات کہتے ہیں، ان کو ہم شبہات کہتے ہیں۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔